سلطان محمد فاتح راہب اور سونے کے سکے۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مساجد کے میناروں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور تاریخ نے ایک نیا باب لکھا، اسلام کا، انصاف کا، علم و کردار کا۔ فتح کے بعد سلطان نے شہر میں امن و امان اور انصاف قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جیلوں، عدالتوں اور بازاروں کا معائنہ شروع کیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ عوام کی حالت کیسی ہے۔ ایک دن وہ قید خانے پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی راہب پادری قید تھا، سفید داڑھی، جاریوں والا چہرہ، مگر آنکھوں میں سکون۔ اسے پرانے بادشاہوں نے کسی سیاسی الزام میں قید کیا تھا۔ سلطان نے اسے دیکھا اور کہا، تم آزاد ہو، جاؤ اپنی زندگی جی لو۔ راہب نے نرمی سے کہا، نہیں، میں آزاد نہیں ہوں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تم پر اب کوئی قید نہیں رہی۔ راہب نے آہستگی سے کہا، جب تک کسی زمین پر ظلم، ناانصافی اور کرپشن ہے، جب تک کمزوروں پر طاقتور حکومت کرتے ہیں، جب تک عدالتوں میں حق دبایا جاتا ہے، تب تک کوئی انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ سلطان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ پھر وہ بولا، اچھا تم جاؤ اور خود دیکھو، ہمارے علاقوں میں گھومو، بازار دیکھو، عدالتیں دیکھو اور واپس آ کر سچ بتانا کہ تمہیں کیا نظر آیا۔ راہب نے سر جھکایا اور روانہ ہو گیا۔ وہ قسطنطنیہ سے نکلا اور بورصہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہر جگہ امن تھا، لوگ خوش تھے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال گونجتا رہا، کیا واقعی یہ حکومت انصاف پر قائم ہے؟ راہب بورصہ پہنچا، وہاں کے بازاروں، عدالتوں اور گاؤں میں لوگوں سے ملا۔ اس نے ہر جگہ ایک نئی دنیا دیکھی، جہاں سلطان کے حکم سے عدل قائم تھا، لیکن وہ دل سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسے کچھ ایسا دیکھنا تھا جو انسانیت کے اندر کے نور کو جگائے۔ اور پھر ایک دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچا جہاں ایک حیران کن واقعہ اس کا منتظر تھا۔ ایک نیک دل مسلمان زمیندار اپنی پرانی زمین بیچ رہا تھا۔ اس زمین میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس عام سی کھیت، کچھ درخت، کچھ فصل اور تھوڑی سی بنجر مٹی۔ ایک دوسرا مسلمان جو خود بھی نیک اور دیانتدار تھا، اس زمین کو خریدنے آیا۔ بات چیت ہوئی، سودا طے ہو گیا۔ بیچنے والے نے کہا، میں یہ زمین پوری تمہیں بیچتا ہوں، جو کچھ اس کے اوپر ہے یا نیچے سب تمہارا۔ رقم دی گئی، زمین منتقل ہو گئی، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد خریدار نے زمین میں کنواں کھودنے کا ارادہ کیا۔ مزدور مٹی نکالنے لگے۔ اچانک کسی کے ہاتھ میں ایک پرانا مٹکا آیا۔ جب اسے کھولا گیا تو سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ خریدار چونک گیا، دل میں بولا، یہ تو خزانہ ہے، لیکن ضمیر نے کہا، یہ تیرا نہیں، تو نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں۔ اس نے فوراً مٹکا بند کیا اور سیدھا بیچنے والے کے گھر پہنچا۔ خریدار نے کہا، بھائی میں نے تمہاری زمین خریدی تھی، لیکن اس سے نیچے سونے کے سکے نکلے ہیں، یہ خزانہ تمہارا ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ بیچنے والا حیران رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں بھائی، میں نے زمین تمہیں بیچ دی تھی، جو اوپر نیچے سب تمہارا ہے، اب یہ خزانہ تمہارا حق ہے۔ دونوں حیران تھے، ایک کہتا تھا یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں تیرا ہے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا، وہ دونوں قاضی کے پاس جائیں گے۔ دونوں قاضی کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے اپنی بات رکھی۔ قاضی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم دونوں کتنے خوش نصیب ہو، ایک وہ زمانہ ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حق چھینتے ہیں اور تم وہ ہو جو ایک دوسرے کو حق دینا چاہتے ہو۔ پھر قاضی نے بیچنے والے سے پوچھا، تمہارے کوئی بچے ہیں؟ بیچنے والے نے کہا، جی ایک بیٹی ہے۔ قاضی نے خریدار سے پوچھا، اور تمہارے؟ اس نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے۔ قاضی مسکرایا اور بولا، تو پھر ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ انہیں تحفے میں دے دو، اس طرح یہ سونا بھی تم دونوں کے خاندان میں رہے گا اور برکت بھی قائم رہے گی۔
دونوں نے قاضی کے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ وہ عدالت سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا یہی اسلام کا عدل ہے، جہاں نہ لالچ ہے نہ خود غرضی۔ وہی راہب جو برسا آیا تھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف انصاف کرتے ہیں بلکہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود سے کہا یہی وہ انصاف ہے جس کی تلاش میں تھا، یہی وہ ایمان ہے جس کی روشنی سے دنیا بدل سکتی ہے۔ راہب واپس قسطنطنیہ گیا اور سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے پوچھا تو بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کیا واقعی ہماری سلطنت میں انصاف ہے؟ راہب نے عاجزی سے کہا میں نے وہ انصاف دیکھا جو کتابوں میں نہیں دلوں میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ ایمان دیکھا جو دولت سے نہیں کردار سے بنتا ہے۔ میں نے وہ قوم دیکھی جو دنیا نہیں آخرت کے لیے جیتی ہے۔ ہاں اب میں آزاد ہوں کیونکہ میں نے سچائی کو دیکھ لیا ہے۔ سلطان مسکرایا اور آہستہ سے کہا الحمدللہ، یہی ہمارا مقصد تھا، انسان کو ظلم سے اور دل کے اندھیرے سے آزاد کرنا۔ راہب کے چہرے پر سکون اتر آیا، وہ قید سے نہیں خود اپنے دل سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان انسان کو لالچ سے بچاتا ہے۔ انصاف صرف عدالت میں نہیں دل میں بھی ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی آزادی وہ ہے جب انسان سچائی کے سامنے جھک جائے۔